کے لیے بڑا اچھا ایک پریکٹس بھی ہوگی کہ اس کو اس سے بھی ہم بہتر طریقے سے کنڈکٹ کریں گے. ہم نے پاکستان کے امیج کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کہاں پاکستان کا پریزیڈنٹ جاتا تھا تو امریکن پریزیڈنٹ اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے آتا تھا, اور وہ انگلینڈ میں جاتا تھا تو جس طرح کی اس کو ریسیپشن ملی تھی انگلینڈ میں, وہ ہمیں یاد ہے, ابھی بھی اخباروں میں ہم نے دیکھی تھی. تو اس کے بعد پھر ہم نے برے وقت بھی دیکھے. دیکھیں, ایک سب سے پہلے آپ کے لیے, کیونکہ آپ جس طرح اوپننگ بیٹسمین ہیں ہمارے, آپ کو ساری جگہ فرنٹ لائن پہ فیس کرنا پڑتا ہے پبلک, انٹرنیشنل پبلک اوپینین کو. تو ایک چیز پلیز یاد رکھیں کہ جو ملک کی زندگی, اس کا جو سائیکل ہوتا ہے نا, وہ کبھی اسٹریٹ لائن میں نہیں ہوتا, اونچ نہیں ہوتی ہے. انسان کی زندگی میں بھی, ادارے کی زندگی میں بھی, اسپورٹس ٹیموں کی زندگی میں بھی, اور ملک کی زندگی میں بھی. تو یہ جو ہمارا جو ڈاؤن سائیکل آیا, اس کی ہماری اسی ملک کا قصور ہے. ہمیں کسی اور کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. ہم نے اپنے آپ کو ہی استعمال ہونے دیا. ایڈ کے لیے ہم نے اپنے ملک کی ریپوٹیشن کو قربان کیا. اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہم نے اپنی فارن پالیسی بنائی صرف پیسے کے لیے. اور یہ جو پچھلے 20 سال گزرے, یہ جو وار آن ٹیرر تھی, یہ تو ایک سیلف انفلکٹڈ وونڈ تھی پاکستان کی. کیونکہ میں تو اس وقت بڑا قریب تھا ڈسیزن میکرز کے جب یہ فیصلے ہو رہے تھے کہ ہمیں اس میں شرکت کرنی چاہیے نہ یہ وار آن ٹیرر میں. تو مجھے تو پتہ ہے کیا ہوا, کیا کنسیڈریشنز تھی. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کنسیڈریشن پاکستان کی عوام نہیں تھی. وہی جو پہلے بھی کنسیڈریشنز تھیں 80s میں جب ہم نے افغان جہاد میں شرکت کی. زیادہ بجائے یہ کہ کوئی ہائی پرنسپل تھا یا پاکستان کے لوگوں کے مفادات, انفارچونیٹلی ڈالرز تھے. اور جب آپ اس طرح کے فیصلے کریں گے, یہ اللہ کا ایک, جب سے اس نے دنیا بنائی ہے اس کے اصول ہیں. آپ جب اپنے پرنسپل سے ہٹ کے صرف مٹیریل فیصلے کریں گے, مٹیریلزم پہ بیسڈ, اس کا ایک کانسیکوینسز ہیں. اور وہ کانسیکوینسز پھر تھوڑی دیر یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کینسر کا علاج ڈسپرن سے کرنا, تھوڑی دیر آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کے نقصانات آپ کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم یہ نچلے سائیکلز پہ آتے ہیں, ہمیں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے. ہم غلط فیصلے کرتے ہیں. اور یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے جو 3 سال میں آپ کہیں ہم اپنی تعریف نہیں کرتے, لیکن اگر آپ دنیا کی ایٹیٹیوڈ آپ پاکستان کی طرف دیکھیں وہ مختلف ہے. حالانکہ ہمیں بڑا پرابلی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہمیں فائنینشیل کرنچ فیس کرنا پڑا, وہ شاید ہی کبھی کسی گورنمنٹ کو ایسے اس طرح کے ڈیفیسٹس ملے ہوں فسکل اور کرنٹ اکاؤنٹ کے. اور پھر کرونا, یعنی یہ 100 سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا دنیا کے اندر کرائسس آتا ہے جو کہ کرونا کا کرائسس آیا. اور اس کے اندر اس سب کے باوجود آج جدھر پاکستان کھڑا ہے, آپ دیکھ لیں گے 3 سال پہلے ہماری دنیا میں کیا ریپوٹیشن تھی, آج کیا ہے. تو اس کا مطلب کہ اس کے باوجود کہ ہم نے مشکلات کا سامنا کیا, اور بڑے اور ابھی بھی مشکلات سامنے ہیں, یہ کبھی ہمیں کوئی غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی بھی ہم وی آر آؤٹ آف دا وڈز. لیکن پاکستان کی جو امیج ہے وہ آپ دنیا میں دیکھیں, انشاءاللہ اگر آپ کوئی بھی سروے کروائیں گے تو ماشاءاللہ پاکستان کا امیج اوپر گیا. اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے یہ جو کانفرنس کروائی گئی, اس کے اندر جو جس طرح کی اٹینڈنس تھی اور جس طرح کی پاکستان کا جو موقف تھا اس کی پذیرائی کی گئی, جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. اور آبویسلی ہمارے فارن آفس آپ سب ہیروز کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم نے ریزولوشن کے اندر جو ہم چاہتے تھے, جو ہمارا آبجیکٹو تھا اس کانفرنس کرنے کا, وہ پورا ہوا ہے. آج سارے دنیا کے مسلمان ملکوں نے جو موقف اختیار کیا, یہ آج یونیورسل ہو چکا ہے. آپ یورپینز کی ساروں کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, ان کے موقف دے دیں,
وہ اب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کا بڑا کلیئر موقف ہے. اور یہ جو شاہ جی آپ نے بات کی, جو کانگریسمین جنہوں نے لیٹر لکھا ہے بلنکن کو, یہ بھی بالکل تائید کرتا ہے کہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے, اب سے نہیں کہہ رہے, ہم جب 15 اگست ہوا اس کے بعد سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت طالبان کی گورنمنٹ آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے. یہ 4 کروڑ ہیومن بینگز ہیں, انسان ہیں, ان کی زندگی عذاب میں جانے لگی ہے. اور یہ اب اکنالجڈ ہے. اب آبویسلی ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پوری طرح یہ کانسٹنٹ اسٹرگل رہے گی کہ یہ بالکل جو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جس لیول کا ہونے لگا ہے, اس کے اوپر ٹائم بڑا ضروری ہے کہ ٹائم از دی ایسنس. ہم صحیح معنی میں جلدی جلدی ان کی امداد کریں. اور افغانستان کا ایشو صرف یہ نہیں کہ وہ ہمارے ہمسائے ہیں جن سے ہمارے پاکستان بننے سے اس خطے کے بڑا کلوز ان کی ریلیشن شپ ہے. کبھی جو زیادہ تر افغانستان ہے وہ اس ہندوستان کا حصہ ہوتا تھا, اور کبھی جو پاکستان ہے وہ بھی کئی دفعہ افغانستان کا حصہ رہا ہے. تو ہمارے تو بڑے پرانے ان کے لنکس ہیں. لیکن یہ ابو آل ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. ایک ہیومن لیول کے اوپر یہ بہت بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے کہ مین میڈ کرائسس کریٹ کیا جا رہا ہے, جبکہ پتہ ہے کہ اگر ان کے اکاؤنٹس ڈی فریز کر دیں, اگر ان کی بینکنگ سسٹم کے اندر لیکوڈیٹی ڈال دیں, تو پتہ ہے کہ یہ اوارٹ ہو سکتا ہے یہ کرائسس. میں فائنلی شاہ صاحب جو بھی آپ نے باتیں کی, میں صرف فائنلی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو قومیں ہوتی ہیں نا, ان کے اندر جب وہ نیچے جاتی ہیں تو ایک بڑا لاس ہوتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں سیلف بلیف. جب آپ کا سیلف بلیف چلا جاتا ہے تو یہ انسان اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے اشرف المخلوقات, کہ یہ جب ایک بلیو کرتا ہے کسی چیز میں تو یہ کچھ بھی اچیو کر سکتا ہے. لیکن جب اس کا سیلف بلیف چلا جاتا ہے, جب اس کا کانفیڈنس ہی اپنے آپ میں چلا جاتا ہے, تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو میں نے, کیونکہ میری تو ساری ٹریننگ ٹیمز کے اندر ہوئی ہے, جدھر آپ مقابلہ کرتے ہیں مسلسل, یا آپ ہار رہے ہوتے ہیں جیت رہے ہوتے ہیں, اور آپ کا مقابلہ دنیا کی ٹیموں سے ہو رہا ہوتا ہے. تو میں نے تو دیکھا ہوا ہے کہ ہم نے اونچ بھی دیکھی اپنی ٹیم کی, پھر ہم نے نیچ بھی دیکھی. لیکن جب اوپر جاتی ہے ٹیم تو اس کے اندر ایک چیز آتی ہے, سیلف بلیف. وہ اپنے اندر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک چھوٹا سا برطانیہ ساری دنیا کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گیا. وہی لوگ تھے, سیلف بلیف آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عرب تھے جن کی کوئی حیثیت 2 سپر پاورز کے سامنے نہیں تھی. وہ 30-40 سال میں دنیا کی امامت کر دی انہوں نے. کیا کوئی چینج آیا نا ان کے اندر؟ چینج ہوتا ہے سیلف بلیف. وہ اپنے اندر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہی انسان بڑا انسان بن جاتا ہے. آپ نے بات کی ہندوستان کی. ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے, پتہ نہیں غالباً مجھے ایک اسٹیٹسٹکس تھی, میں جب کیپٹن تھا ہم نے 24 ان کے سامنے ون ڈے میچز کھیلے, 19 جیتے ہم. ہمارے اندر بلیف تھا, 7 گنا بڑا ملک تھا. تو یہ بڑا ملک اور چھوٹے ملک کی بات نہیں ہوتی. اپنے ملک کے اندر جب بلیو کرنا شروع کرتے ہیں, اور ٹیم ورک ہوتی ہے. یہ جو آپ نے کامیابی ہوئی, یہ ٹیم ورک سے بھی تھی. سب نے کوآرڈینیٹ کیا, سب نے ایک ٹیم بن کے اس کو کامیاب کیا, اس فنکشن کو, جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. سب نے مل کے کیا. اور میں نے دیکھا کہ سب کو بڑا فخر تھا جب وہ دیکھ رہا تھا, میں اپنے لوگوں کی شکل وہ جب دیکھ رہے تھے کہ کامیابی سے کانفرنس تھوڑے ٹائم میں کنڈکٹ کی, تو سب کو ایک اندر بلیف آیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہ ٹھیک نہ ہوتی, کئی چیزیں غلط ہو سکتی تھیں. تو اسی طرح جب آپ اپنے اندر بلیو کرنا شروع کریں گے, ہم ایز اے نیشن, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے ملک. کیونکہ میں نے جب ٹیم میں کرکٹ میں آیا تھا تو ہمارا باٹم پہ ٹیم تھی, کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ ہم جیتیں گے. اور جب میں گیا تو ورلڈ چیمپئنز تھے. جب ہم نے کینسر ہاسپٹل بنانے کی کوشش کی, کسی نے کہا نہیں بن سکتا. یہ ملک کے لوگوں نے اکٹھا کر کے بنا دیا, اور چلا بھی رہے ہیں. بنایا بھی اور چلا بھی رہے ہیں. یہ بھی ایک معجزہ ہے. اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ 70 کروڑ میں پیسہ جمع کر کے ہاسپٹل بنایا, 10 ارب روپیہ سال کا اس کا خسارہ ہے غریبوں کا علاج کرنے میں, اور پھر دوسرا بھی بن گیا اور تیسرا بھی بن رہا ہے. یہ لوگ بنا رہے ہیں. زلزلہ آیا, ہر پاکستانی
दुनिया में मोबिलाइज हुए, लेकिन जब फ्लड आया, जब दुनिया ने नहीं मदद की, जिधर भी पाकिस्तानी बैठे थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो जब हम टेस्ट करते हैं अपने मुल्क को, अपनी नेशन को, ये हमेशा टेस्ट पास करती है, जो माशाल्लाह आपने किया। तो हमें एक सेल्फ बिलीफ चाहिए। हम जो भूल बैठे, जब आप हाथ फैलाते हैं किसी के सामने, तो सबसे बड़ी कैजुअलिटी आपका सेल्फ बिलीफ होता है। ये डिपेंडेंसी जो है, ये एक इंसान के ज़हन में जब आ जाती है, वो अपने अंदर बिलीव ही करना छोड़ देता है। अच्छा जी, वो फलाना मुल्क नाराज हो जाएगा तो चलो जी, अपने इंटरेस्ट हम अपने लोगों को कुर्बान कर देते हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे अंदर बिलीफ नहीं होता। 22 करोड़ लोग, ये बहुत बड़ी ताकत है। हम ही अपने अंदर बिलीव नहीं कर रहे। 22 करोड़ लोग, किसी का जो भी पॉपुलेशन 22 करोड़ का हो और वो टैलेंटेड पॉपुलेशन हो, जिसके बाहर, मुल्क के बाहर जो ये 90 लाख बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, इनमें से इतने काबिल लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरा उनसे इंटरेक्शन ज्यादा है, हर फील्ड में एक्सेल करते हैं वो। आपको हर प्रोफेशन मिलेगा, एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, एकेडमिक्स मिलेंगे, क्वालिटी के मिलेंगे। तो हमने अपने मुल्क को ये सिस्टम ठीक करना है, मेरिटोक्रेसी लेके आनी है, रूल ऑफ लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रूल ऑफ लॉ है। कभी कोई कौम ये अपने ज़हन से निकाल देना कि कोई भी मुल्क आज तक रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश किए बगैर तरक्की किया, नहीं कर सकता, क्योंकि वहां सारा एलीट कैप्चर कर जाती है। और जब एलीट कैप्चर करती है रिसोर्सेज को, और मेरिट, सबसे पहले मेरिट जाती है। जो असल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भगा देते हैं, वो माफियाज कंट्रोल, कार्टेल्स कंट्रोल कर लेते हैं, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जिस भी मुल्क की आप दुनिया में उठा के देखें, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज होगी उनके पास, गरीब होंगे। रिसोर्सेज में अमीर तरीन मुल्क, गरीब तरीन। और स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क, न्यूजीलैंड, जिधर सिवाय है ही कुछ नहीं, भेड़ बकरियों के अलावा या गायों के अलावा, पहाड़ों, वो दुनिया के खुशहाल तरीन मुल्क है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। तो हमारी स्ट्रगल असल में, ये याद रखें कि हमें फोकस कर लेना चाहिए, हमारी स्ट्रगल क्या है, कैसे हमने अपनी आबादी को नीचे से ऊपर उठाना है, जो कि ये एलीट कैप्चर की वजह से नीचे चली गई है, जिनको हमने एक तबकाती एजुकेशन भी थोड़े से एलीट के लिए, इंसाफ भी थोड़े से, पैसे हैं तो आप जो मर्जी जुर्म करें, आप बच सकते हैं। हॉस्पिटल्स थे तो वो प्राइवेट बन गए एलीट के लिए, और नौकरियां हैं तो वो सारे जो छोटी सी एलीट को एजुकेशन उसको मिल जाती है। कोई भी मुल्क ऐसे तरक्की नहीं कर सकता। तो ये स्ट्रगल है, और ये याद रखें कि ये ओवरनाइट नहीं होता, ये स्ट्रगल होती है, कौम मिल के स्ट्रगल करती है। लेकिन जो टैलेंट इसमें है, जो रिसोर्सेज पाकिस्तान में है, मेरे में ये कभी शक नहीं, और मैं कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं दे रहा, ये मेरा बिलीफ है कि इस मुल्क को जैसे ही हम ये क्राइसिस, ये जो हमारा सिर्फ एक करंट अकाउंट का बना हुआ है कि हमारा डॉलर्स, हमारे जैसे हम ग्रो करने चलते हैं तो हमें डॉलर्स की कमी हो जाती है, और डॉलर्स की कमी होती है, हमारे रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, वो चोकिंग पॉइंट आ जाता है। जैसे ही हमने अपना ये सॉर्ट आउट कर लिया करंट अकाउंट का, और हम कर गए थे, अगर ये कमोडिटी प्राइसेस एकदम दुगने ना हो जाते 3-4 महीने में, हम कर गए थे, वो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस हो गया था। वो टेम्पररी हमें शॉक मिला है। मेरे में कोई शक नहीं कि जैसे हम इंशाल्लाह यहां से निकलेंगे, हमारा मुल्क, आप देखेंगे कि कितनी, एक वक्त पे जो मिसाल दी जाती थी 60s में, ये बड़ी तेजी से तरक्की करेगा। सिर्फ मैंने आखिर में ये आपको कहना था शाहजी, कि आपने जो बात की जियो इकोनॉमिक्स की फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स, ये बिल्कुल आपने बात ठीक की है। हमारे सारे मुल्क को, क्योंकि हम यहां फंस जाते हैं जाके, ये जो हमारा क्रंच आ जाता है करंट अकाउंट का, सारे मुल्क को ओरिएंटेट होना पड़ेगा टुवर्ड्स जियो इकोनॉमिक्स, और खास तौर पे फॉरेन ऑफिस को, क्योंकि आपका जिस तरह हमारे एम्बेसडर्स, और बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि एम्बेसडर को होना चाहिए लीडर हर एम्बेसी का, जैसे जैसे एम्बेसडर्स को हम इस तरफ और जोर लगाएंगे, उनकी मदद करेंगे कि कैसे हमने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है पाकिस्तान में, वो जैसे ही हमने बैरियर तोड़ दिया, 22 करोड़ लोग, सारी दुनिया देख रही है उसके तरफ, क्योंकि बड़ी मार्केट है वो। तो इंशाअल्लाह हमारा, जो मैं बिलीव करता हूं कि हमारा बड़ा अजीम फ्यूचर है, और इसमें सारी मुल्क जब एक टीम बन के चलेगी, मुझे कोई शक नहीं कि ये मुल्क इंशाअल्लाह वो बनेगा जो ये बनने जा रहा था 60s में, और अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट अ वे। शुक्रिया जी, फिर से मुबारक आप सबको।
OIC کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور